مولانا دعا کرتے کرتے تھک گیا جی، 5 سال ہو گئے، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ تو کئی لوگ بیچارے یہ شکایت کرتے ہیں، مولانا جو چیز میں چاہ رہا ہوں وہ مجھے نہیں مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ یہ چیز دے دے، اللہ دوسری چیز دے رہا ہے۔ تو آخر پرابلم کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور یہ پرابلم دور کیسے ہوگی؟ تو اس ویڈیو میں میں آپ کے اسی پرابلم کا سولیوشن لے کر کے آیا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں انشاءاللہ، تاکہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ آئیے پہلے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبت کے وقت مشکل میں اس کی دعا کو قبول کرے، تو اسے چاہیے کہ جب آسانی ہو، صحت مندی ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کرے، اللہ کو یاد کرے۔ اچھا، یہ حدیث تو ہم نے سن لیا۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں کوئی ایسا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ موت کے منہ میں گیا ہو اور واپس آ گیا ہو زندہ بچ کر کے؟ یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے دلیل ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں گئے، اندھیرا، ایک تو سمندر کی تاریکی تھی، ایک تو مچھلی کے پیٹ کی تاریکی تھی، ایک تو رات کا اندھیرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تین تاریکیوں سے ان کو نجات دیا۔ جانتے ہو کیوں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں ظالموں میں سے تھا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، معبود برحق صرف تو ہی ہے۔ سبحانک، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالموں میں سے تھا۔ یونس علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات دے دی۔ ہمارا حال جانتے ہو کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ جب تک ہم خوشحال ہوتے ہیں اللہ ہمیں یاد نہیں آتا ہے، نہ مسجد کے امام صاحب یاد آئیں گے، نہ عالم صاحب یاد آئیں گے، بس ہماری دولت، ہماری دکانیں، ہمارا کاروبار، ہماری دنیا، ہماری فیملی، سب کچھ یہی ہے، تیسرا کچھ بھی نہیں۔ اچھا، جیسے کوئی مار پڑتی ہے نا اللہ کی، اس کے بعد پھر مسجد کا دروازہ، الحمدللہ اللہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہے ہر کسی کے لیے، چاہے نیک ہو برا ہو، لیکن اس وقت ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کرتے ہیں نا، تو دعا کرتے وقت ہم اللہ تعالیٰ کو آرڈر کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ مجھے یہی چیز چاہیے۔ بھائی اللہ سے تم مانگ رہے ہو یا پھر اللہ کو حکم دے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو بہتر یہ معلوم ہے کہ تمہارے لیے کیا مناسب ہے کیا نہیں۔ نہیں شیخ مجھے یہی چاہیے بس، اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کیا کہ اللہ مجھے یہی چیز عطا فرما۔ اب کیا بولنا ہے ایسے لوگوں کو؟ بتائیے آپ۔ اللہ کے بندو، اللہ کا علم، اللہ کی حکمت، اس کا کوئی تصور ذہن و دماغ میں آ ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ کی علم اور حکمت کی وسعت کیا ہے، اور تم ایک چھوٹی سی مخلوق، تم اللہ کو آرڈر کرو گے کہ اللہ مجھے یہی چیز عطا فرما۔ ارے اللہ کے بندو، جب دعا کرو تو یہ کہا کرو کہ اے اللہ اگر میرے لیے، میرے حق میں یہ بہتر ہے تو مجھے عطا فرما دے، ورنہ اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اے اللہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس طرح سے دعا کرو نا۔ تو اس حدیث سے دوستوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگر چاہتے ہو کہ مشکل ترین حالات میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو، تو جب صحت مندی ہو، اچھی زندگی کٹ رہی ہو، تو زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، اللہ آپ کو یاد کریں گے۔ اور اللہ سے دعا کرو، مشکل حالات میں جب آپ ہوں گے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات بھی آپ سن لیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں نا، تو یہ یقین رکھیں کہ ہماری جو دعا ہے وہ کبھی بھی کچھ چیزوں سے خالی نہیں جائے گی، مطلب کچھ فائدے سے خالی نہیں جائے گی۔ دیکھیے، یا تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لیں گے، یا تو جو چیز آپ مانگ رہے ہو وہ چیز دنیا میں تو نہیں ملے گی لیکن آخرت میں مل جائے گی، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یا تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو ذخیرہ بنا لے گا، یعنی مرنے کے بعد جب دنیا سے آدمی رخصت ہوگا تو اس دعا کا جو فائدہ ہے وہ وہاں ملے گا۔